عمران سیریز ناول تاریخ مور تحریر M.A. راحت۔ کیا یہ واقعی حیرت ناک بات نہیں کہ اتنے بڑے آرگنائزیشن چلانے والے کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں گھس آئے ہیں؟ اس بار خاور نے کہا۔ اسی سے خدا کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے خاور، ہر فرعون کے لیے موسیٰ کا وجود ہے۔ ہیوٹن گارسو اپنے غرور میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اسے اس خطرے کو نظر انداز کر دیا ہے اور یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، انہی عجیب باتوں سے سچ کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا عمران صاحب؟ لگتا ہے آپ کی سٹی بھی گم ہے، تنویر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے اپنی اور تمہاری زندگی عزیز ہے، عمران نے جواب دیا، اور تنویر برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال عجیب زندگی گزار رہے تھے وہ، اور اپنے آپ سے زیادہ ان لوگوں پر حیران تھے جو مستقل رہتے تھے۔ ایک روٹین، ایک انداز، ان کی زندگی کا دار و مدار آکسیجن پر تھا۔ ایک مخصوص جگہ آکسیجن پلانٹ لگا ہوا تھا اور اس پر 24 گھنٹے کام ہوتا تھا۔ یہاں کام کرنے والے اس پلانٹ پر جاتے اور سلنڈر تبدیل کر لیتے۔ ایک طرح کی غذا تھی ان کے لیے، خاص قسم کی مشینیں آکسیجن تیار کرتی تھیں اور ان پر پوری تیزی سے کام ہوتا تھا۔ کچھ مخصوص حصوں کو ڈنر پاکٹ کا نام دیا گیا تھا اور یہ پاکٹ پانی سے خالی ہوتے تھے۔ یہاں آکسیجن بھری ہوتی اور یہاں سے وہ لوگ ضروریات زندگی حاصل کرتے تھے۔ وانسو پاؤ بھی کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا۔ 5ویں دن اس نے عمران کو وہ بھیانک آبدوز دکھائی جسے پیشنک کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ایک 4 منزلہ عمارت کے برابر تھی۔ پہلی منزل میں آبدوز کا انجن روم تھا، دوسری منزل عملے کی رہائش گاہ تھی، تیسری منزل سرچ ڈپارٹمنٹ اور گریپر روم کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں سے سمندری بمور پیدا کرنے کی مشینیں چلائی جاتی تھیں، اور آخری منزل پر وہ پلانٹ تھا جہاں سے بمور نمودار ہوتے تھے۔ اس پر بڑے بڑے پنکھے لگے ہوئے تھے اور سیاہ گیس کے سلنڈر تھے جو پہلے فضا کو تاریک کرتے تھے پھر پانی میں بھونچال پیدا کرتے۔ ان پنکھوں کو دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ یہ سمندر کو اتھل پتھل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وانسو پاؤ نے کہا۔ عمران گھٹے گھٹے لہجے میں بولا۔ ہاں، اس نے محنت کی ہے، وانسو پاؤ بولا۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دیواریں ڈبل ہیں، نیچے تک ہر جگہ سے ان کے درمیان گیس بھری ہوئی ہے، ایسی گیس جو ہر جگہ پر سمندر کا دباؤ برداشت کر سکتی ہے، اور آبدوز کے انجن اس قدر طاقتور ہیں کہ بڑے بڑے جہازوں کو معمولی کشتیوں کی طرح کھینچ لاتے ہیں۔ وہ مخصوص بمور پیدا کرتا ہے، پھر جہاز کو گہرائی میں کھینچ لیتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بھیانک منصوبہ، عمران پرخیال انداز میں بولا۔ ہاں، لیکن قابل داد، وانسو پاؤ نے کہا، اور عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر دوسری شام، جس کا تعین صرف گھڑیوں سے کیا جاتا تھا، سب لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ آج سروس ہے، وہ عبادت گاہ پہنچ جائیں۔ یہ عبادت گاہ بھی ایک بڑے جہاز میں تھی جہاں اسی سسٹم کے تحت پانی کا اخراج کر لیا گیا تھا۔ ایک ہال تھا جس میں کرسیاں لگائی گئی تھیں، سامنے اسٹیج بنا ہوا تھا۔ غالباً اس تھوڑے سے وقفے کے لیے ضروری نہیں سمجھا گیا تھا کہ لوگ اپنے واٹر پروف لباس اتار دیں۔ یہاں کے لباس یہی تھے اور لوگ خود بھی انہیں عام لباس کی طرح پہنتے تھے۔ البتہ ہیوٹن گارسو سیاہ لبادے میں نظر آیا تھا، نرم چہرہ، محبت بھرا انداز۔ اس نے مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھا اور بولا، تمہیں دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے۔ میرے بچوں، تم میرے لیے اولاد کی مانند ہو، اور وہ سب بھی جو اس دنیا میں رہتے ہیں مجھے اپنے بچے ہی لگتے ہیں، بے بس اور بے کس بچے زندگی کی مشکلات بھگت رہے ہیں۔ آہ، میں ان سب کی کفالت نہیں کر سکتا۔
تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے۔ میں ان سب کو غم و اندوہ کی اس دنیا سے نجات دلانا چاہتا ہوں، اور وہ وقت دور نہیں کہ وہ خود اپنے دکھوں کا مداوع کر لیں گے۔ انہوں نے نیوٹرون، ہائیڈروجن اور طاقتور ایٹم بم تیار کر لیے ہیں۔ بس ایک جنبش کی ضرورت ہے۔ میں اس جنبش کا انتظار کر رہا ہوں۔ کون ختم ہو جائے، کون بچے گا، میں نہیں جانتا، لیکن میں نے تمہارے لیے بندوبست کر لیا ہے۔ تم یہاں محفوظ رہو گے، اور پھر ایک نئی بہار کا نظارہ ہوگا۔ دنیا بہت سمٹ جائے گی۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک آدھ انسان، ایک آدھا خاندان نظر آئے گا، لیکن خوشحال زندگی سے بھرپور، ہنستا مسکراتا۔ یہی میں چاہتا ہوں۔ چہرے مسکراہٹوں سے عاری ہو گئے ہیں۔ کیا فائدہ ہے زندگی سے؟ تھوڑے سے ہوں، ہنستے مسکراتے۔ یہی میرا مشن ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ میں اپنے اس عمل کو وسعت دے رہا ہوں۔ بے شک پیشنک تو ایک معمولی سا تجربہ ہے۔ میں دنیا بھر کے سمندروں میں آتش بھر دوں گا۔ یہ سمندر ابل پڑیں گے۔ خشکی بہت مختصر ہے، سمندر اسے اپنی آغوش میں چھپا لیں گے، اور تم لوگ تو سمندر کی امانت ہو۔ تم محفوظ رہو گے، مکمل طور سے محفوظ۔ یہ عطیہ ہے میرے باپ کا۔ وہ بہت نامی گرامی سائنسدان تھا۔ بے حد غصہ ور کہا جاتا ہے۔ جب میں شکم مادر میں اپنی نمود کا وقت ابھی پورا نہیں کر پایا تھا کہ کسی بات پر ناراض ہو کر میرے باپ نے میری ماں کے پیٹ پر لات ماری تھی۔ یہ چوٹ میرے سر میں لگی تھی اور میرے دماغ کے بند سوتے کھل گئے۔ پھر مجھے دماغی قوتیں حاصل ہو گئیں کہ میرے باپ نے بھی اس کا اعتراف کیا، اور بعد میں وہ اپنی دہشت کا شکار ہو گیا۔ میں نے اسے ہلاک کر دیا اور اس نئے خیال کا سنگ بنیاد رکھا۔ میرے بچوں، وہ وقت دور نہیں کہ اس دنیا کے دکھی لوگ اپنے غموں سے نجات حاصل کر لیں۔ میں ان سب کے لیے خوشحالی نہیں لا سکا، لیکن انہیں اس دنیا سے رخصت کر کے انہیں نجات تو دلا سکتا ہوں۔ جاؤ اپنی عیش گاؤں میں ایک حسین مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجا کر۔ اتنا کہہ کر وہ اسٹیج سے اتر کر اس دروازے میں روپوش ہو گیا جہاں سے آیا تھا۔ وہ لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ عمران وغیرہ بھی باہر نکل آئے تھے۔ اپنی مخصوص پاکٹ میں پہنچ کر صفدر نے عمران سے کہا، اسی کے نمونے بے حد بھیانک ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے عمران صاحب؟ تم نے ایک بات پر غور نہیں کیا؟ کیا؟ صفدر نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس کا اس دیوانگی کا راز کھل گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے دماغ پر چوٹ لگی تھی، اور یہ چوٹ کی درد خطرناک ثابت ہوئی اس دنیا کے لیے۔ تو کیا 100%؟ اسی چوٹ نے اس کے ذہن میں شیطانی ذہانت پیدا کر دی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں نہیں، تنویر کو دیکھ لو، عمران نے کہا، اور باقی ساتھیوں کے الگ سے بے اختیار کہہ کے ابل پڑے، جبکہ تنویر کھا جانے والی نظروں سے عمران کو گھورنے لگا۔ جولیا کی رپورٹ نے ہلچل مچا دی تھی۔ یہ رپورٹ پہلے دانش منزل پہنچی، وہاں سے بلیک زیرو نے اسے حاصل کیا، پھر بلیک زیرو کے توسط کے سر سلطان کو ملی، اور سر سلطان کو پسینے آ گئے۔ پھر یہ رپورٹ وزیر داخلہ کو ملی، اس کے بعد متعلق محکموں کے ذریعے وزیر اعظم کو، اور اس میں کسی تساہلی کا کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ پاک ایشیا کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس ہولناک خطرے سے نمٹ سکے، اس لیے اس نے انتہائی برق رفتاری سے کچھ رد و بدل کے ساتھ جو ضروری تھا یہ رپورٹ حکومت ایکرمیا کو اس نوٹ کے ساتھ پہنچا دی کہ دنیا کے مختلف سمندروں میں نمودار ہونے والے برمودا ٹرائی اینگل کی طرز کے بھنور اور ان سے انسانی جانوں کے زیاں اور ہولناک تباہی کے انکشاف پر حکومت ایکرمیا نے X2 کو سرگرم عمل کیا، اور عظیم X2 نے اپنی آفاقی ذہانت سے
حقیقت کا پتہ چلا کر انکشاف کیا کہ یہ بھنور مصنوعی ہے اور پیشنک نامی ایک ناقابل یقین جسامت کی آپ دوست سے دنیا کے کسی بھی سمندر میں پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ایک دیوانہ سائنسدان جس کا نام ہیوٹن گارسو ہے اس کا موجود ہے۔ X2 نے اس کا مرکز معلوم کر لیا ہے جو فیلیبیون کے ایک غرقاب جزیرے پر بنایا گیا ہے۔ اس کا مکمل نقشہ X2 نے فراہم کیا ہے۔ حکومت پاک ایشیا ایسے وسائل نہیں رکھتی کہ اس مرکز کو تباہ کر سکے۔ حکومت کرمیہ مندرجہ ذیل بالا احتیاطی اقدامات کو مد نگاہ رکھ کر اس مرکز کے خلاف کام کرے۔ پاک ایشیا ضرورت کے مطابق تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ کرمیہ کو موصول ہوئی اور حکومت ہل کر رہ گئی۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ حلیف بڑے ملکوں کے نمائندوں نے آپس میں رابطے کیے۔ حکومت پاک ایشیا کو بھی ان رابطوں میں شریک رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد نہایت طوفانی انداز میں فورتھ فلیٹ کو ضروری ہتھیاروں سے لیس کر کے شہری لائق اور پھر وہاں سے نہایت خفیہ مشن پر فیلیبیون کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ پاک ایشیا کی بحریہ کے نہایت تجربے کار کمانڈر بھی ساتھ تھے۔ جم کارٹر کو ہدایت ملی کہ اس کے گروپ کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ واپس اپنی دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور عمران نے یہ ہدایت باقی تمام ممبروں کو دے دی۔ ان دنوں وہ جس ذہنی ہیجان سے گزر رہا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بہرحال وقت کا تعین ہو گیا۔ اس نے وانسو پاؤ کو تلاش کیا۔ وانسو پاؤ کا رویہ کچھ عجیب ہو گیا تھا۔ اب اس نے عمران سے ملنا کم کر دیا۔ اس دن وہ مشکل سے عمران کو ملا اور ہنس کر بولا، او ڈیئر عمران، تم نے ان منجمد لوگوں کو دیکھا جو ہیوٹن گارسو سے متفق نہیں تھے؟ نہیں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ عمران کو ایک جگہ لے گیا۔ ایک شیشے سے اس نے اندر کا منظر دکھایا۔ مشینی ذرائع سے اس جگہ کو فریز کیا گیا تھا اور یہاں 13 افراد لائن سے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے گرد برف کی شفاف سلیں تھیں جن سے وہ صاف نظر آ رہے تھے۔ تم واپس نہیں چلو گے؟ عمران نے ان منجمد انسانوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں ڈیئر، وانسو پاؤ ایک عزم سے بولا، میں اس کا بندوبست کر سکتا ہوں، میں تمہاری صلاحیتوں کو جانتا ہوں۔ تو پھر؟ عمران حیرت سے بولا، اصل میں اس کے نظریات سے متفق ہو گیا ہوں۔ کیا؟ عمران چونک پڑا۔ ہاں، ایک طرح وہ درست کہتا ہے کہ دنیا کے دکھوں کا یہی ایک علاج ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نظریے کی بات، البتہ میرا ایک کام کر دینا۔ کیا؟ یہ 2 لفافے ہیں، ایک میری بہن کو دے دینا، اس میں میرے بینکوں کے حسابات اور اس کے لیے اتھارٹی لیٹر ہے۔ دوسرے لفافے میں تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ میرے لیے؟ عمران چونک کر بولا، ہاں، اسے اسٹیمر پر جا کر کھول لینا اور کوئی آ رہا ہے انہیں پوشیدہ کر لو۔ وانسو پاؤ نے کہا اور عمران نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر وانسو پاؤ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سرے شام انہیں غواص میں بٹھا کر سطح سمندر پر پہنچایا گیا تھا اور وہاں سے اسٹیمر انہیں لے کر چل پڑا۔ سب کے دلوں پر ایک عجیب سی اداسی طاری تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب مہم تھی، شاید پہلی بار وہ ناکام ہو کر جا رہے تھے۔ صفدر نے اسٹیمر سنبھال رکھا تھا۔ پھر عمران نے وہ لفافہ کھولا جس کے بارے میں وانسو پاؤ نے کہا تھا کہ اس میں عمران کے لیے ایک تحفہ ہے۔ لفافے سے ایک کاغذ برآمد ہوا تھا جس پر ایک تحریر تھی، ڈیئر عمران، جو کہوں اس پر یقین کر لینا۔ تمہاری مہربانی ہوگی، میں جانتا ہوں کہ میں یہاں سے نہیں جا سکوں گا۔ وہ ذہنی مریض ہے لیکن بے وقوف نہیں۔ تم پر اسے شبہ نہیں ہو سکا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے یہاں سے نہیں نکلنے دے گا اور میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ سنو، یہ جو کچھ چند لمحوں کے بعد تباہ ہونے والا ہے، میں نے اس کا ذریعہ دریافت کر لیا ہے۔
یہ پورا کھیل آکسیجن کا کھیل ہے۔ ہیوٹن گارسو اصل میں آکسیجن کنگ ہے، لیکن انہوں نے آکسیجن کے تحفظ کا بندوبست نہیں کیا۔ یہاں میں نے بارود کے ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ ایک بہت بڑا بلاسٹنگ ذخیرہ میں نے آکسیجن پلانٹ بھی جمع کر دیا ہے۔ دوسرا، اس کے اسلحے خانے پر ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے۔ جب یہ سب تباہ ہو جائے گا تو سمندر ناراض ہو جائے گا۔